مسئلہ ہے کہ جس بستی میں دارالقضا قائم کیا جائے اس بستی میں آنے جانے کی لوگوں کے لیے سہولت ہو، ہر چہار جانب سے جہاں تک اس کا علاقہ ہے قاضی کا وہاں تک کے لوگ آئیں گے تو آنے جانے کے لیے راستہ، سہولت، گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے جگہ، اس کا نظم پیش نظر رہنا چاہیے۔ پھر زیادہ بہتر یہ لکھتے ہیں کہ مسجد ہے، مسجد میں دارالقضا ہو، مسجد میں فیصلے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور مسجد میں اگر نظم ہو تو الگ سے نظم کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس لیے مسجد میں ہو۔ اور مسجد میں قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھے آدمی، اس لیے کہ جو لوگ دارالقضا میں آئے ہیں ان کا آمنا سامنا ہوگا، جب گفتگو ہوگی تو آمنا سامنا ہونا چاہیے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ آدمی لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا، اور جب لوگوں کی طرف رخ کرے گا تو پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَيَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ، اور فیصلہ مسجد میں بیٹھ کر کرے۔ وَيَخْتَارُ مَسْجِدًا فِي وَسَطِ الْبَلَدِ، اور شہر کے درمیان میں کوئی مسجد منتخب کرے۔ یہ سب ہے تیسیراً للناس، تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ وَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ، اور خطیب اور مدرس کی طرح قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے، لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ وَأُجْرَةُ الْمَحْضَرِ عَلَى الْمُدَّعِي هُوَ الْأَصَحُّ بَحْرًا عَنِ الْبَزَازِيَّةِ، وَفِي الْخَانِيَةِ عَلَى الْمُتَمَرِّدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ۔ یوں کہتے ہیں کہ جو فائل وغیرہ پر خرچ آئے گا، کاغذ میں مدعی کے، مدعا علیہ کے، گواہوں کے بیانات لکھے جائیں گے، کاغذ کو محفوظ کیا جائے گا، یہ محضر کہلاتا ہے۔ یہ فائل، فائل کی اجرت، اور فائل کی اجرت سے صرف فائل کی اجرت مراد نہیں، اس فائل کے تیار ہونے میں جتنا بھی خرچ آئے، کتنا خرچ آئے گا، اگر کوئی عمارت ہے اس کا کرایہ، اپنی عمارت ہے تو اس کا مینٹیننس، بجلی کا بل، اور قاضی اور خادم اور کیا کہتے ہیں صفائی اور کلرک، ان سب کے خرچے، ان سب کو اسی فائل پر جوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جو فائل پر خرچ آ رہا ہے یہ کون دے گا؟ جو دعویٰ کرنے کے لیے مدعی آئے، عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مقدمے کی فیس 2500 روپے ہے، تو 2500 روپے جمع کرے اور مقدمہ قائم کرے، تو اجرت المحضر علی المدعی، اور فائل کی اجرت مدعی پر ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، فائل کی اجرت متمرد پر ہوگی۔ متمرد جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، جس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، سرکش، اگر وہ ایسا نہ کرتا، کسی کا حق نہ دباتا، تو یہ مقدمہ نہ کرنا پڑتا اور یہ خرچ نہ ہوتا، اس لیے اسی سے فائل کی اجرت لی جائے جس کے خلاف فیصلہ ہو۔ تو خانیہ میں لکھا کہ متمرد سرکش پر اس کی اجرت ہوگی، یہ بھی صحیح ہے۔ میرا خیال یہ دونوں کو جمع کیا جائے، مدعی سے شروع میں پیسے لیے جائیں، اور وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدعا علیہ آتا ہی نہیں، پوری کارروائی ہو جاتی ہے تو مدعی سے پیسے لے لیے جائیں گے، اور اگر مدعا علیہ آ گیا اور پتہ چل گیا کہ متمرد خود مدعی تھا یا مدعا علیہ، تو جو متمرد ہوگا اس سے پیسے لے لیے جائیں گے، پھر اگر وہ مدعا علیہ تھا تو مدعی کو وہ پیسے واپس کر دیے جائیں۔
وَقَدَ السلطان والمفتی والفقیہ، یہی حکم بادشاہ کا ہے۔ اگر کوئی وہ مشورہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ مفتی فتوے مسجد میں بیٹھ کر لکھے، فقیہ مسجد میں بیٹھ کر سبق پڑھائے، یہ بہتر صورت ہے۔ او فی داری ہی، یا اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر یہ سب کام ہو سکتے ہیں، لیکن وَيَأْذِنُ عموماً، دارالقضاء کے لیے لوگوں کو عام اجازت ہو جانے کی، بیٹھک ایسی ہو، اس انداز کی ہو کہ اس میں پردے وردے کا چکر نہ ہو۔ وَيَرُدُّ هَدِيَّةً التَّنْكِيرُ لِلتَّقْلِيلِ ابن کمال وَهِيَ مَا يُعْطَى بِلَا شَرْطِ إِعَانَةٍ بِخِلَافِ الرِّشْوَةِ، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک رشوت ہوتی ہے۔ قاضی کے یہاں زیادہ تر یہی چکر ہوتا ہے، دو آدمی یا دو فریق آ کر پھنسے، ہر فریق کو شدت ہوتی ہے، تعنت ہوتا ہے کہ میرے موافق فیصلہ ہو جائے، سامنے والے کے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ اس کے لیے آدمی قاضی کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے، یا تو ڈائریکٹ قاضی کو رشوت دے سکتا ہے تو ڈائریکٹ دیتا ہے، یا پھر انڈائریکٹ ایسا کرتا ہے کہ ان سے کہتا ہے کہ ان کے جو قاضی صاحب کے جاننے والے اور قریبی سیکریٹری اور کلرک دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے تو ان کے ذریعے سے رشوت دیتا ہے۔ یہ رشوت کے بازار کو گرم کرنے سے بچنے کے لیے فقہا نے قید لگائی ہے کہ ہدیہ بھی نہ قبول کرے، اس لیے کہ کون سا ہدیہ ہے، کون سا رشوت۔ جن کا مقدمہ چل رہا ہے وہ پیسے دے رہے ہیں تو لامحالہ رشوت ہی ہے، اور جن کا مقدمہ نہیں چل رہا ہے وہ پیسے دے رہے ہیں تو وہ بھی رشوت ہو سکتی ہے، کیا پتا ان کا کوئی مقدمہ آنے والا ہو۔ تو رشوت اور ہدیے کے درمیان فرق ہے۔ رشوت جو ہے وہ ہے اعانت کی شرط کے ساتھ، یعنی آپ آج میرا مقدمہ ہے تو میرا کام کر دیں، یہ لو پیسے، اور یا پھر آئندہ کبھی میرا کوئی مقدمہ آئے تو میرے موافق ہو، یہ لو پیسے، اور چاہے یہ لفظ کہے یا خالی پیسے دے دے، عرف سے بھی اعانت کی شرط طے ہو جائے گی۔ حالات بتا دیں گے کہ یہ پیسے کیوں دے رہا ہے، اعانت کے لیے دے رہا ہے یا بغیر اعانت کے۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کی صورت نہ خارج میں ہے نہ نیت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہدیہ کہا جائے گا۔ تو قاضی کے لیے عموم احوال میں بھی ہدیہ لینا درست نہیں ہے کہ کل جن سے ہدیہ لے رکھا اگر ان کا مقدمہ آیا تو ہمارے یہاں مثل مشہور ہے، منہ کھاوے آنکھ لجاوے، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کی طرف ہوگا۔ وَيَرُدُّ ہدیتن، اور ہدیے کو لوٹا دے۔ التنکیر، یہ جو تنوین ہے ہدیتن، یہ تقلیل کے لیے، یعنی معمولی ہدیہ بھی کسی کا نہ لے۔ وہی ما یعطی بلا شرط اعانت، اور ہدیہ وہ ہے جو کسی اعانت کی شرط کے بغیر دیا جائے، برخلاف رشوت کے کہ اس میں اپنا کام وہ لینا ہوتا ہے، اعانت کی شرط ہوتی ہے۔ ابن ملک، ولو تعدى المہدی بالرد، اور اگر کوئی بنگالی ایسی ہے کہ اس کا ہدیہ اگر آپ نے قبول نہیں کیا قاضی صاحب تو وہ روئے گی بہت زیادہ، بنگالی کا ہدیہ نہیں لے گا تو وہ روئے گا بہت زیادہ، تو زیادہ ہی تکلیف اسے ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہدیہ اس کا قبول ہی کر لیا تو جتنی قیمت کا ہدیہ ہے اتنی قیمت کا کوئی ساز و سامان یا قیمت اس کو دے دے۔ وَلَوْ تَعَدَّى الْمُهْدِي، اور اگر ہدیہ دینے والے کو ہدیہ لوٹانے سے تکلیف ہو، یعطیہ مثل قیمتہا، تو اس کی قیمت کے برابر لوٹا دے، خلاصہ۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ أَوْ بُعْدِ مَكَانِهِ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، اور اگر ہدیہ لوٹانا متعثر و دشوار ہو جائے، کیسے متعثر ہو جائے، دشوار ہو جائے؟ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ، اس لیے کہ کوئی ہدیہ چھوڑ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں کو چھوڑ کے چلا گیا،
یا ہدیہ تو چھوڑ کے گیا 100 روپے کا اور چلا گیا کلکتے، کلکتے بھیجے تو بھیجنے میں 200 روپے، قاضی اپنے پاس نہیں رکھے گا، بیت المال میں جمع کر دے گا۔ ومن خصوصیاتی علیہ الصلاۃ والسلام ان ہدایہ لہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے قبول کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی قاضی تھے۔ اس کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہ اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ہدیے قبول کیے تو ہر قاضی ہدیہ قبول کرے گا، قاضی جس کا کھائے گا اس کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس طرح کا شائبہ نہیں تھا، اس لیے آپ کے ہدیے آپ کے لیے تھے۔ مفادہ انہ للامام قبول الہدیہ، اور امام کے لیے ہدیے کا قبول کرنا جائز ہے، یعنی حاکم کے لیے۔ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةً، ورنہ تو حضور کی خصوصیت باقی نہیں بچے گی۔ حضور کی خصوصیت جب ہی ہے جب امام کے لیے ہدیہ جائز ہو، قاضی کے لیے ہدیہ جائز نہ ہو۔ وَفِيهَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ، یہ قاضی کا حکم تھا، اور رہا مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب، مقرر صاحب، ان کے لیے ہدیے کا قبول کرنا درست ہے۔ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُهْدَى إِلَى الْعَالِمِ لِعِلْمِهِ، اس لیے کہ عالم کو جو ہدیہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اعزاز کیا جا رہا ہے۔ بخلاف القاضی، برخلاف اس کے کہ قاضی کو جو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے اپنا مقدمہ اپنی طرف کا فیصلہ کرانے کے لیے۔ الا من اربعین، 4 شکلیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ لگتا ہے کہ قاضی کو کسی مقدمے کو اپنے حق میں کرانے کے لیے ہدیہ نہیں دیا جا رہا ہے، لہذا ایسی صورتوں میں ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ 4 شکلیں تتبع تلاش سے لکھی ہیں۔ پہلی شکل السلطان والبادشاہ، بادشاہ یا نائب بادشاہ، یہ قاضی سے اوپر کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو حاکم بنایا، یہ اگر ہدیہ بھیجیں۔ او ممن جرت عادتہ بذلک، یا جس کی عادت پہلے سے ہدیہ دینے کی تھی، جب آپ قاضی نہیں بنے تھے جب بھی وہ ہدیہ دیتا تھا، اب بھی ہدیہ دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ قاضی بننے کی وجہ سے نہیں، وہ تو آپ کے علم کی وجہ سے پہلے ہی۔ او ممن جرت عادتہ بذلک، یا جس کی عادت اس ہدیہ دینے کی جاری تھی، لیکن پہلے دیتا تھا 50,000 کا ہدیہ، اب دینے لگا قاضی بننے کے بعد 1,00,000 کا، تو یہ جو اضافی 50,000 ہے یہ قاضی ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے بقدر عادتی ہی کی قید لگاتے ہیں کہ جتنی عادت پہلے تھی اتنا ہی ہدیہ دیتا ہو تو سمجھا جائے گا کہ حسب عادت دے رہا ہے۔ ولا خصومت لہما، لیکن بادشاہ کا یا معتاد کا، عادی آدمی کا ہدیہ اس صورت میں قبول کیا جائے گا جب ان کا کوئی مقدمہ دارالقضاء میں نہ چل رہا ہو۔ وَيَرُدُّ إِجَابَةَ دَعْوَةٍ خَاصَّةٍ، اور دعوت خاصہ قبول نہ کرے، اس کو واپس کر دے۔ دعوت قبول کرنا کسی کی مسنون ہے، لیکن قاضی کے لیے دعوت قبول کرنا درست نہیں۔ دعوت خاصہ اور عامہ میں فرق یہ ہے، وَهِيَ الَّذِي لَا يَتَّخِذُ صَاحِبُهَا لَوْلَا حُضُورُ الْقَاضِي، اصلاً قاضی کی دعوت ہے، اب قاضی کو اکیلے کو تو کھلائے گا نہیں، قاضی کے ساتھ میں 2-4 رشتہ داروں کی، 2-4 تعلق داروں کی، 10-20-30 آدمیوں کی دعوت کر دی۔ اگر قاضی کی دعوت نہ ہوتی تو ان میں سے کسی کی دعوت نہ ہوتی، اصلاً قاضی کی دعوت ہے، اس کو دعوت خاصہ کہتے ہیں۔ وہ دعوت کہ اگر وہ دعوت والا اس کو اختیار ہی نہ کرتا اگر قاضی نہ آتا۔ اور دعوت عامہ یہ ہے کہ کسی کا ولیمہ عقیقہ ہو رہا ہے،
قاضی کو بھی دعوت دے دی، دوسروں کو بھی دے دی۔ قاضی کی ہوتی دعوت، قاضی آئے تب بھی دعوت ہے، نہ آئے تب بھی دعوت ہے، یہ دعوت عامہ ہے۔ دعوت خاصہ کسی کے نہ قبول کرے، ولو من محرم، چاہے کسی محرم کی یعنی قریبی رشتہ دار کی ہو، یا معتادن، کسی ایسے آدمی کی ہو جو پہلے سے دعوت کرتا تھا۔ کیوں نہ قبول کرے بھائی؟ پہلے سے دعوت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے، ہدیہ دیتا تھا اب بھی دیتا ہے، تو اس تو ٹھیک ہے۔ دعوت پہلے سے کرتا ہے اب بھی کرتا ہے، تو قاضی بننے کی وجہ سے نہیں، یا رشتہ دار دعوت کر رہے ہیں وہ قاضی ہونے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن جب قاضی دعوتیں کھاتا پھرے گا تو لوگ اس کو متہم کریں گے۔ کل اگر کسی رشتہ دار یا اس عادی کا مقدمہ آ گیا اور اتفاقاً اسی کے حق میں فیصلہ بھی ہوا، تو لوگ متہم کریں گے کہ یہ ان کی دعوتیں کھاتا ہے۔ ولو عامتاً، ان لوگوں کی دعوتیں نہ قبول کرے چاہے دعوت عامہ ہو، للتہمتی، تاکہ لوگ متہم نہ کریں۔ ویشہد الجنازۃ، اور جنازے میں شریک ہونا کسی کے، یہ درست ہے، جنازے میں جا سکتا ہے۔ یعود المریض، مریضوں کی عیادت کر سکتا ہے۔ ان لم یکن لہما ولا علیہما دعویٰ، جب ان کے موافق یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ اور دعویٰ نہ چل رہا ہو۔ شرن بلالی عن البرہان، ویسوی وجوبا بین الخصمین، جب فریقین دارالقضاء میں آئے تو واجب ہے کہ ان کے درمیان برابری کرے۔ ایک کو کرسی پہ بٹھا لیا، ایک کو نیچے بٹھا دیا، ایک کی طرف توجہ سے بات کرتا ہے، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتا، ایسا کرنا جائز نہیں، ورنہ لوگ متہم کریں گے۔ واجب ہے کہ برابری کرے خصمین کے درمیان، بیٹھنے کے اعتبار سے بھی، توجہ کے اعتبار سے بھی، اشارے اور نظر کے اعتبار سے بھی۔ کسی کی طرف دیکھ دیکھ کے خوب باتیں کر رہا، دوسرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ وَيَمْتَنِعُ مِن مَسَارَّةِ أَحَدِهِمَا وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، اور کسی ایک سے سرگوشی کرنے اور اس کی طرح اشارہ کرنے سے باز رہے۔ وَرَفْعِ صَوْتِهِ عَلَيْهِ، اور کسی پر آواز بلند کرنے، ایک کو کہہ رہا جی فرمائیے، دوسرے کہہ رہا بولتا کیوں نہیں تو ابھی فٹافٹ بول، تو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب اس کا رجحان اس کی طرف ہے۔ وَالضِّحْكِ فِي وَجْهِهِ، اور اسی طرح کسی کے سامنے ہنسنے سے۔ وَكَذَا الْقِيَامِ لَهُ بِالْأَوْلَى، اور کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ تو بدرجہ اولا درست نہیں ہے۔ وَضِيَافَتُهُ، اور کسی کی مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی اور دارالقضاء چل رہا ہے۔ نعم لو فعل ذلك معا، ہاں دونوں کی مہمان نوازی، سردی شدید ہو رہی ہے، ابھی آئے بیچارے ٹھٹرتے ہوئے، دونوں کو چائے پلوا دی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا يمزح في مجلس الحكم مطلقا، اور مجلس حکم دارالقضاء میں بیٹھ کر مطلقاً دل لگی نہ کرے۔ ولو لغیرہما، جب مدعی مدعا علیہ کے علاوہ سے بھی دل لگی نہ کرے، لذہابہ بمحابتہ، اس لیے کہ اس سے اس کا رعب ختم ہو جائے گا۔ ولا یلقنہ حجتا، اور کسی کو حجت کی دلیل کی تلقین نہ کرے، ایک کو دلیل بتاتا نہیں، دوسرے کو خود ہی بتاتا جاتا ہے کہ پھر یوں ہوا ہوگا، پھر یوں ہوا ہوگا، یہ درست نہیں۔ وعن الثانی لا باس بہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں حجت کی تلقین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس قول کا منشا یہ ہے کہ جب بعض مرتبہ عجیب قسم کے لوگ دارالقضاء میں آتے ہیں، وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتے، تو ان سے صحیح بات کو نکلوا لینا خود بتا بتا کے، تاکہ حقیقت تک پہنچے، یہ مراد ہے۔ اور لا باس بہ میں، اور جہاں انکار ہے لا یلقن حجتا، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہ جو اسے پہلے سے پتہ نہیں تھی، آپ کے کہنے سے بول دے۔ ولا یلقن الشاہد شہادتہ، اور شاہد کو شہادت کی تلقین نہ کرے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس کو مستحسن قرار دیتے ہیں، لیکن فیما لا یستفید بہ زیادت علم، جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی رہے، تو آپ کے کہنے سے کچھ اس میں اضافہ نہ ہو۔
والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته، اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہوتا ہے متعلق بالقضاء مسائل میں، اس لیے کہ تجربہ ان کا زیادہ ہے۔ حکیہ ان ابا یوسف، ایک حکایت ہے کہ امام ابو یوسف اپنی موت کے وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے معلوم ہے کہ میں خصمین میں سے کسی کی طرف دل کا میلان نہیں کیا، الا فی خصومت نصرانی، مگر ایک نصرانی کا واقعہ ہوا تھا ہارون رشید کے ساتھ۔ ہارون رشیدی کے دور کے خلیفہ بھی ہیں یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ۔ لم اسوی بینہما، ان دونوں کے درمیان میں برابری نہیں کر پایا۔ جب ہارون رشید دارالقضا میں آئے تو ان کا تھوڑا احترام کیا۔ نصرانی کو یہ لگ سکتا تھا، یہ لگا ہوگا کہ دیکھو یہ اپنے کی طرف رجحان کر رہے ہیں، یہ بات اچھی نہیں تھی، لیکن اتفاق ہے کہ مقدمہ چلا گیا ہارون رشید کے خلاف، وقضیت علی الرشید، ہارون رشید کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا۔ ثم بکا، یہ کہہ کر رونے لگے کہ جناب میرے سے یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ معاف کرے۔ فقہا نے اس ضابطے سے بھی ایک جزیے کا انتخاب کر لیا، استخراج کر لیا، وہ یہ کہ دیکھو ہارون رشید بادشاہ ہیں، انہوں نے ہی ان کو قاضی بنایا امام ابو یوسف کو، تو پھر ہارون رشید کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو ان القاضی یقضی علی من واللہ، قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اس کے خلاف بھی جس نے اس کو قاضی بنایا۔ وَيَصِّحُ لِمَنْ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ، اور اگر اس کے موافق فیصلہ جا رہا تھا تو لمن واللہ، جس نے اس کو حاکم بنایا اس کے موافق بھی، وعلیہ، اور اس کے خلاف بھی، دونوں فیصلہ، یعنی قاضی جو ہے مقدمے کی کارروائی اپنے اوپر حکومت کا بڑا آدمی بادشاہ اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔